اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے مخالفین جو لوگ تھے وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ العیاذ باللہ، معاذ اللہ، یہ قرآن جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ خود اس نبوت اور رسالت کے دعوے دار آدمی نے خود یہ بنایا ہے، خود اس نے یہ مضمون اور یہ کلام تیار کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی اعتراض کو نقل فرمایا اور پھر اس کا جواب دیا۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، خود بنانا اور پھر اس کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے وہ بندہ۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر اس نے جھوٹ باندھ لیا۔ اس مقام پہ اللہ نے ایک اور انداز میں جواب دیا، قرآن مجید کے باقی مقامات پر اور انداز میں اللہ نے اس بات کا جواب دیا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ نبوت کا دعوے دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں تو تم بھی بنا لو، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ النبی الامی، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ 21ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے میرے پیغمبر آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز لکھتے بھی نہیں تھے۔ جو لکھنا پڑھنا ہی نہ جانتا ہو تو وہ اتنی فصیح بلیغ کلام اگر تمہارے خیال کے مطابق خود بنا لیتا ہے تو تم بھی بنا لو۔ ایک آدمی نے کسی سے سبق نہیں حاصل کیا، کسی کی شاگردی نہیں کی، وہ خود لکھنا نہیں جانتا، وہ خود پڑھنا نہیں جانتا، اور اتنی بڑی اتنی بہترین فصاحت اور بلاغت کا مجموعہ کتاب وہ تمہیں سنا رہا ہے اور آیات سنا رہا ہے تو تم بھی بنا لو اس کے ساتھ کی بات، اس کی ساتھ کی صورتیں، اس کے ساتھ کا قرآن، اس جیسی کتاب تم بھی بنا لو۔ اللہ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے چیلنج دیے ہیں۔ 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، پہلا اللہ نے چیلنج دیا ساری دنیا کے جن انسان جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں، اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ 12ویں پارے میں اللہ نے چیلنج دیا، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو پوری کتاب جیسی کتاب تم نہیں لا سکتے، صرف 10 صورتیں لے آؤ، صرف 10 صورتیں۔ اس کا بھی جواب ہے 10 صورتیں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ نے آخری چیلنج دیا اور فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ آخری صورت لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکائی گئی۔ اس زمانے میں یوں ہوتا تھا
کہ کوئی بہت بڑا شاعر، کو بہت بڑا خطیب ادیب جب کوئی شعر لکھتا، اپنا کوئی کلام لکھتا نا، تو پھر وہ ایسے کرتا کہ اس کو لکھ کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جاتا تھا، پھر لوگ آ کے اس کو پڑھتے تھے، پھر اس کا موازنہ کرتے تھے اپنے اس خطبے کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، پھر جب کوئی اس سے بہتر کوئی کلام تیار اور مضمون تیار کر کے لے آتا تو اس کو اتار دیا جاتا تھا، پھر اس کو لگا دیا جاتا تھا۔ تو سورۃ الکوثر کو لکھ کے لگایا گیا اور لگی رہی، اور کسی کے پاس اس سے بہتر کلام لانے کی طاقت اور جرأت نہیں تھی، نہ اس زمانے میں تھی اور نہ ہی قیامت تک کوئی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا سکتا ہے۔ تو اس کی 3 آیتیں تھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کے نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کے ذمہ اس نے جھوٹ لگایا، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ بھئی اپنے اوپر کیوں جھوٹ باندھنے دے کسی کو؟ جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہی بند کر دے، اس کی زبان کو ہی اللہ بند کر دے۔ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے کا کیوں کہتے ہو بھئی؟ جی تم یہ کہتے ہو کہ وہ نبوت کا دعوے دار بھی ہے اور اللہ کے اوپر جھوٹ بھی باندھ رہا ہے، تو اللہ اپنے ذمہ کیوں اتنا بڑا جھوٹ لے گا؟ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ذہن کے اندر بات کو آنے ہی نہ دے، دل کے اندر جو باتیں اللہ اس کو نکال دے، جو زبان بولنا چاہتی ہے اللہ زبان کو روک دے۔ اللہ ان سب باتیں کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس طرح اکثر ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بات کرتے ہم کہتے ہیں اوہ یار بات ہی بھول گئی ہے، ہوتا ہے نا، بندے کے ذہن میں مضمون ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، بندہ کسی کو بتانے لگتا ہے اور پھر وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ بھول جاتی ہے۔ وہ کس نے بھلایا؟ اللہ نے۔ اچھا، بندہ اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھے، گزشتہ زندگی کے اندر کیے ہوئے کام اس نے خود کیے ہیں، اس کے اپنے ہاتھوں نے کیے ہیں، اس کے اپنے اعضائے جسم سے صادر ہوئے ہیں، لیکن کوئی بندہ کہے کہ میں اپنی زندگی کے پچھلی ساری سوانح مجھے یاد ہے، میں نے فلاں دن کیا کیا تھا، فلاں دن کیا کیا تھا، بچپن میں کیا کیا تھا، لڑکپن میں کیا کیا تھا، ایک ایک دن کے حساب سے کوئی بندہ بتائے نہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ ہے ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں کو زبان پر نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو بند کر دیا ہے۔ ہاں چیتے واقعات ہمیں یاد ہوں گے، لیکن بندہ ایک دن کا نہیں بیان کر سکتا، ایک گزشتہ ایک دن کی بندہ ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا کہ میں نے صبح سے اٹھ کے شام تک کیا 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 ہے، کیا کیا باتیں کی ہیں، بندے کو یہ یاد نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، دل و دماغ کو اللہ بند کر دے، سر بمہر کر دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ میں اپنی وحی اتار رہا ہوں اور اس کا مقصد ہے جھوٹ کو مٹانا اور سچ کو ثابت کرنا۔ یہ قرآن جھوٹ، افتراء، کفر، شرک، ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے اور حق اس کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو معاشرہ تھا، قرآن نے کہا ضلال مبین، گمراہی، اور اس معاشرے کے اندر دنیا جہان کی ساری برائیاں اور جہالتیں اسی معاشرے کے اندر تھیں۔ ہم کہتے نہیں ہیں جاہلیت کے زمانہ کی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت، دور جہالت۔ تو وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہی قرآن آیا، اسی قرآن کی روشنی نے اسی جہالت سے پر معاشرے کو اتنا عظیم الشان بنایا، اتنا بہترین معاشرہ بنایا، اور اس معاشرے کے اندر اتنے اچھے لوگ تخلیق کیے، اور اللہ نے جھوٹ کو ایسے مٹایا کہ وہی لوگ تھے، وہی شہر تھا، وہی نوجوان تھے، وہی بوڑھے تھے، وہی بچے تھے، وہی عورتیں تھیں، جو قرآن کے ساتھ ملتے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، دنیا کے سارے زمانوں سے اگر اچھا زمانہ ہے تو میں محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ خیر، اللہ نے یہی کہا ہے نا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ
وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اس وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جھوٹ کو صاف کرتا ہے اور اللہ اپنے حق کو ثابت کرتا ہے۔ وہی لوگ جو گمراہی کے راستوں پر چلنے والے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو ہادی اور رہبر بنا دیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود اپنا راستہ گم کیے ہوئے تھے، ان کو اب پتہ نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، لیکن اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے انہی راستوں کو گم کرنے والے مسافروں کو لوگوں کے لیے ہادی بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ جنہیں نمک پہ ہوتا تھا کافور کا دھوکا، بن گئے لوگوں کی اصلاح کرنے والے۔ یعنی جو لوگ جن کو اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا یہ کافور ہے، یہ نمک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا فضل کیا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اسی اللہ کی وحی کی وجہ سے ہوا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے لوگوں کو اور قوموں کو اسی کتاب کے ذریعے عروج اور بلندی اور رفعت عطا کی ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو گرا بھی دیا ہے، ذلیل بھی کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس کتاب کو سینے سے لگاتے گئے، اللہ ان کی عزت اور رفعت کے اندر اضافہ کرتا گیا، اور جو ہم قرآن سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے زوال اور پستی کا شکار ہوتے گئے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جن کے نام کی نورانیت اور جن کے اسوہ سے ہدایت آج ہم حاصل کرتے ہیں اور قیامت تک لوگ حاصل کرتے رہیں گے، ان کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں، دنیا کے بڑے بڑے کاروبار نہیں تھے، اتنی وہ رقموں اور اتنے وہ پیسوں کے مالک نہیں تھے جتنے آج کل لوگوں کے پاس ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود، نہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے محلات تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ریل پیل تھی، لیکن ایک چیز تھی، وہ تھا اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط اور تعلق مضبوط تھا ان کا۔ تو باقی کچھ نہیں تھا، یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو اور ان کے کام کو اللہ نے باقی رکھا ہے، اور اللہ نے وہ عزتیں عطا کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، وہ میرے جو ساتھی ہیں وہ عام نہیں ہیں انسان، کالنجوم، وہ ایسے ہیں جیسے آسمان ہدایت کے اوپر ستارے ہیں چمکنے والے۔ تو یہ ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینے کے راز۔